اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ سورہ یوسف کی اختتامی آیت نمبر 111۔ یاد رہے کہ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نحن نقص علیک احسن القصص، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایک بہترین واقعہ، بہترین قصہ بیان کریں گے، بما اوحینا الیک، جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، ھذا القرآن، اس قرآن میں، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ آپ اس سے پہلے اس کے بارے میں باخبر نہ تھے۔ اس قصہ یوسف کو احسن القصص کہا گیا ہے۔ اب سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ، البتہ ان قصوں کے اندر، قصص قصے کی جمع ہے، ان واقعات کے اندر، عبرتن، عبرت ہے، لِأُولِي الْأَلْبَاب، عقل والوں کے لیے۔ عقل مند ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو دوسروں سے عبرت حاصل کر لیتا ہے۔ ان پچھلے انبیاء اور ان کی قوموں کی سرگزشتوں میں اہل عقل کے لیے بڑا سامان عبرت موجود ہے، بشرطیہ یہ عقل سے کام لیں اور ان واقعات کو صرف دوسروں کی حکایات سمجھ کر نہ سنیں اور پڑھیں، بلکہ ان سے خود اپنی زندگی کو درست کرنے کے لیے سبق حاصل کریں۔ کامیاب لوگوں کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں تاکہ انہی کی راہ کو اپنا کر کامیابی حاصل کی جائے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کامیاب لوگوں کے واقعات تو بیان کیے جائیں لیکن ان کی راہ کو اختیار نہ کیا جائے، اور اگر کوئی انسان ایسا کر رہا ہے تو پھر یہ تو اس شعر کے مصداق ترجو النجاۃ ولم تسلک مسالکہا، کہ تم کامیابی تو حاصل کرنا چاہتے ہو لیکن ان کی راہ پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ ان السفینۃ لا تجری علی الیبس، یقیناً کشتیاں صحراؤں میں نہیں چلا کرتیں۔ اور اسی طرح جو ناکام لوگ ہیں ان کے واقعات بھی عبرت کے طور پر بیان کر دیے گئے، چاہے وہ قوم عاد اور سمود کے واقعات ہوں، چاہے فرعون کا واقعہ ہو، سب کے سب واقعات کو تفصیل سے اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ لوگ ان سے عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں اور اپنے آپ کو ان کی طرح برے انجام سے محفوظ رکھیں۔ ما کان حدیثاً، نہیں ہے یہ بات، یفترا، کہ جسے گھڑ لیا گیا ہو۔ یہ واقعہ، یہ قصہ کوئی من گھڑت چیز نہیں ہے، ولیکن تصدیق الذی، بلکہ یہ تصدیق ہے اس کی، بین یدیہ، جو ان کے پاس ہے۔ قصہ یوسف علیہ السلام کے تذکرے تورات میں بھی موجود ہیں، انجیل میں بھی موجود ہیں، لیکن جس طریقے سے قرآن مجید نے یہ سارا واقعہ بیان کیا ہے وہ اصل پر مبنی ہے۔ باقی جو ان لوگوں نے اس میں بہت سی تعویلیں اور تبدیلیاں کر دی ہیں وہ ان لوگوں کی خود ساختہ ہیں، اور کوئی بھی شخص جو صاحب عقل ہے وہ موازنہ کر کے دیکھ سکتا ہے تو اس کا دل یہ اس بات پر گواہی دے گا کہ جو قصہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے یہی حقیقت پر مبنی ہے۔ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، اور تفصیل ہے ہر چیز کی۔ تو اس کتاب مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تفصیل بھی بیان فرما دی ہے۔ وَهُدًى، اور یہ باعث ہدایت بھی ہے، وَرَحْمَةً، اور باعث رحمت بھی ہے، لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ، ایسی قوم کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ تو جو شخص بھی چاہتا ہے کہ وہ صراط مستقیم پر چلے، جو شخص بھی چاہتا ہے کہ اپنے قبلے کو درست کر لے، تو اسے اس کتاب سے رہنمائی حاصل کرنی ہوگی۔ ہر لحاظ سے یہ کتاب رہنمائی عطا فرماتی ہے، چاہے دین کے معاملات ہیں، چاہے دنیا کے معاملات ہیں، کاروبار ہے، تجارت ہے، سیاست ہے، ہر معاملے کے اندر قرآن مجید نے انسانوں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم سب من حیث القوم اس قرآن مجید سے روگردانی کر رہے ہیں۔ اس کا جو حق تھا ہم پر
اس کے جو تقاضے تھے ہم سے وہ ہم پورے نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خامیوں کوتاہیوں سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے واقعات سے ہمیں نصیحت حاصل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔